بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آلیان کی بیوہ ماں چودھری کے کھیتوں میں کام کرتی تھی۔ ایک دن غلطی سے ماں سے پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا تو چودھری نے سب مزدوروں کے سامنے اس کی ماں کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ کمینوں کی اولاد کبھی افسر نہیں بن سکتی۔ آلیان نے ماں کے آنسو پونچھے اور اسی رات گاؤں چھوڑ دیا۔ 15 سال تک اس نے دن رات ایک کر کے پڑھائی کی۔ آج جب وہ اسی ضلع کا ڈپٹی کمشنر بن کر گاؤں واپس لوٹا اور اپنی سرکاری گاڑی چودھری کے ڈیرے پر روکی تو چودھری اسے ہار پہنانے آگے بڑھا، لیکن آلیان نے کچھ ایسا کیا کہ آسمان کا رنگ نیلا نہیں، پگھلے ہوئے تانبے جیسا زرد اور سفید ہو چکا تھا۔ سورج کی شعائیں کرنیں نہیں بلکہ آگ کے کوڑے بن کر زمین پر برس رہی تھیں۔ ہوا کا نام و نشان نہ تھا، صرف لو کے بگولے تھے جو کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے جسموں کو جھلسا رہے تھے۔ زمین کی پیاس اتنی بڑھ چکی تھی کہ جا بجا دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، بالکل ان مزدوروں کی ایڑیوں کی طرح جو اس زمین کا سینہ چیر کر فصل اگاتے تھے۔ کھیت کے کنارے ایک تناور اور گھنے نیم کے درخت کے نیچے جنت اور جہنم کا فرق واضح تھا۔ درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں ایک بڑی منقش چارپائی بچھی تھی جس پر چودھری جلال براجمان تھا۔ اس کے سامنے اسٹیل کے گلاس میں امپورٹڈ شربت اور برف کا پانی رکھا تھا، جس کے گلاس کے باہر جمنے والی شبنم کے قطرے ہی اتنے ٹھنڈے تھے کہ دور کام کرنے والے مزدور کی پیاس بجھا دیں۔ چودھری جلال کی عمر 45-40 سال کے لگ بھگ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں صدیوں پرانا جاگیردارانہ تکبر تھا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تیل سے چمکی ہوئیں اور گلے میں سونے کی زنجیر اس کی امارت کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ محض ایک ذمہ دار نہیں تھا، وہ اس علاقے کا فرعون تھا۔ اس کی نگاہ میں کھیت میں کام کرنے والے انسان اور ہل میں جتے ہوئے بیل برابر تھے۔ وہ حقے کا کش لگاتا اور دھوئیں کے مرغلے فضا میں بکھیرتے ہوئے اپنی سرخ آنکھوں سے مزدوروں کی نگرانی کرتا۔ اسے پسینے میں شرابور جسموں کو تڑپتے دیکھ کر ایک تسکین ملتی تھی، جیسے وہ ان کی روحوں کا مالک ہو۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ سکینہ کپاس کی چنائی کر رہی تھی۔ غربت نے اس کی جوانی کو وقت سے پہلے کھا لیا تھا، مگر اس کے چہرے پر شرافت کا ایک نور تھا جو میل کچیل کپڑوں میں چھپتا نہیں تھا۔ اس کی انگلیاں کپاس کے ٹینڈوں سے زخمی ہو چکی تھیں اور پیشانی کا پسینہ آنکھوں میں نمک بن کر اتر رہا تھا۔ اس کے ساتھ 12 سالہ آلیان تھا۔ یہ لڑکا عجیب تھا۔ عام بچوں کی طرح وہ نہ کھیل رہا تھا، نہ رو رہا تھا، نہ گرمی کی شکایت کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی چھوٹی سی جھولی میں کپاس چن رہا تھا۔ اس کی رنگت دھوپ نے سانولی کر دی تھی، لیکن اس کے نین نقش میں ایک بلا کی کشش تھی۔ اس کی آنکھیں سیاہ، گہری اور ٹھہری ہوئی تھیں جیسے صحرا کی رات۔ ان آنکھوں میں بچپنا نہیں، ایک خاموش سوال اور پراسرار مشاہدہ تھا۔ وہ کبھی کبھار سر اٹھا کر نیم کے درخت کے نیچے بیٹھے عیش کرتے چودھری کو دیکھتا اور پھر بنا کچھ بولے اپنے کام میں جت جاتا۔ اس کی خاموشی میں ایک طوفان پڑ رہا تھا۔ دوپہر کا 1 بجا تو گرمی برداشت سے باہر ہو گئی۔ سکینہ کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ اسے لگا کہ اگر اب پانی کا ایک گھونٹ نہ ملا تو وہ یہیں گر کر مر جائے گی۔ پیاس انسان سے اس کا خوف چھین لیتی ہے۔ کھیت کی مینڈ پر چودھری کے منشی اور خاص ملازموں کے لیے مٹی کا ایک بڑا سرخ مٹکا رکھا ہوا تھا جس پر گیلا کپڑا لپٹا تھا تاکہ پانی ٹھنڈا رہے۔ یہ مٹکا عام مزدوروں کے لیے ممنوعہ علاقہ تھا، لیکن موت کے خوف نے سکینہ کو بے پرواہ کر دیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے مٹکے کی طرف بڑھی۔ آلیان نے ماں کو جاتے دیکھا
تو وہ بھی سیدھا کھڑا ہو گیا اور اپنی گہری نظروں سے ماں کو دیکھنے لگا۔ سکینہ مٹکے کے پاس پہنچی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پیالہ اٹھایا اور مٹکے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ہاتھ پسینے سے پھسل رہے تھے اور جسم کمزوری سے کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے بھاری مٹکے کو جھکانے کی کوشش کی، توازن بگڑ گیا۔ چھینک! ایک زوردار آواز کے ساتھ مٹکا سکینہ کے ہاتھوں سے چھوٹا اور زمین پر گر کر پاش پاش ہو گیا۔ ٹھنڈا میٹھا پانی پیاسی زمین پر پھیل گیا اور سکینہ کے پیروں میں کیچڑ بن گیا۔ آواز اتنی تیز تھی کہ کھیت میں کام کرنے والے 50 مزدوروں کے ہاتھ رک گئے۔ ہوائیں تھم گئیں، پرندے اڑ گئے۔ ایسا لگا جیسے وقت کو دل کا دورہ پڑ گیا ہو۔ سب کی نظریں خوف سے پھیل گئیں اور نیم کے درخت کی طرف اٹھ گئیں۔ چودھری جلال حقہ پی رہا تھا۔ آواز سن کر وہ رکا نہیں۔ اس نے بہت اطمینان سے حقے کی نالی ایک طرف رکھی۔ اس کا یہ سکون اس کے غصے سے زیادہ خطرناک تھا۔ وہ آہستگی سے چارپائی سے اٹھا۔ اس نے اپنا کلف لگایا ہوا شملہ ٹھیک کیا۔ پھر اس نے زمین پر پڑا اپنا بھاری تلے دار کھسا پہنا۔ کھسے کی آواز چرچ چرچ کرتی ہوئی سناٹے میں گونجنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ کسی کسائی کی طرح سکینہ کی طرف بڑھا۔ سکینہ وہیں گیلی مٹی پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ سرکار، غلطی ہو گئی۔ ہائے اللہ، میں مر گئی۔ چودھری صاحب، ہاتھ پھسل گیا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ سکینہ کی آواز میں موت کا خوف تھا۔ چودھری جلال اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا سایہ سکینہ پر پڑ رہا تھا، جیسے کوئی کالی بلا اسے نگلنے والی ہو۔ چودھری نے پہلے ٹوٹے ہوئے مٹکے کے ٹکڑوں کو دیکھا، پھر ضائع شدہ پانی کو، اور آخر میں حقارت سے سکینہ کو۔ غلطی؟ چودھری کی آواز بہت دھیمی تھی، مگر اتنی زہریلی کہ سننے والوں کے کانوں میں سیسا گھول دے۔ اوئے کمینوں، تم لوگوں کی غلطیاں ہمیشہ میرا نقصان ہی کیوں کرتی ہیں؟ ہزاروں کا مٹکا تھا، خاص ملتان سے منگوایا تھا۔ تیری تو پوری زندگی کی کمائی بھی اس مٹکے کے ڈھکن کے برابر نہیں ہے۔ میں پاؤں پڑتی ہوں سرکار، میں دگنی مزدوری کر لوں گی، میرے بچے پر رحم کھائیں۔ سکینہ گڑ گڑائی اور جھک کر چودھری کے پیر پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ چودھری نے نفرت سے اپنا پیر پیچھے ہٹایا۔ ارے ہٹ، بدبودار عورت، تیرے ہاتھ لگنے سے میرے جوتے میلے ہو جائیں گے۔ بات پیسے کی نہیں ہے، بات تمہاری گندی فطرت کی ہے۔ تم لوگوں کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی پیاس لگتی ہے، تم بھی ٹھنڈا پانی پی سکتے ہو۔ چودھری کا غصہ اب بے قابو ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئیں۔ تم لوگ کیڑے ہو اور کیڑوں کی جگہ مٹی میں ہوتی ہے۔ آج میں تجھے وہ سبق سکھاؤں گا کہ تیری آنے والی 7 نسلیں پانی پینے سے پہلے کانپیں گی۔ اور پھر بنا کسی مزید تنبیہ کے چودھری نے اپنا بازو لہرایا اور پوری قوت سے ایک زناٹے دار تھپڑ سکینہ کے چہرے پر دے مارا۔ تڑاخ! تھپڑ کی آواز کھیت کے ہر کونے میں سنی گئی۔ سکینہ کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح الٹ کر دور جا گری۔ اس کے منہ سے خون کا فوارہ چھوٹا اور ہونٹ پھٹ گیا۔ وہ درد سے کراہ بھی نہ سکی، بس نیم بے ہوش ہو گئی۔ مزدوروں میں چیخو پکار مچ گئی، لیکن کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ تبھی ایک چھوٹا سا سایہ آگے بڑھا۔ یہ آلیان تھا۔ وہ بھاگا نہیں، وہ رویا نہیں، اس نے ماں ماں کہہ کر شور نہیں مچایا۔ بالکل خاموش، مشینی انداز میں چلتا ہوا اماں کے پاس پہنچا۔ اس کے چہرے پر خوف کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک میلا سا کپڑا نکالا اور ماں کے بہتے ہوئے خون پر رکھ دیا۔ چودھری جلال، جو مزید مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، آلیان کے اس عجیب و غریب رد عمل کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔
اسے امید تھی کہ بچہ روئے گا، اس کے پیروں میں گرے گا، معافیاں مانگے گا، جس سے چودھری کی انا کو تسکین ملتی۔ لیکن آلیان نے چودھری کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس نے اپنی ماں کا سر اپنی گود میں رکھا، اس کے چہرے سے مٹی صاف کی اور پھر آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب آلیان چودھری کے سامنے کھڑا تھا، 12 سال کا کمزور بچہ، اور سامنے 6 فٹ کا دیو ہیکل جاگیردار۔ اور آلیان نے اپنی سیاہ گہری آنکھیں اٹھائیں اور سیدھا چودھری کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ نظر نارمل نہیں تھی، اس میں نفرت کی آگ تو تھی، لیکن یہ آگ بھڑک نہیں رہی تھی، بلکہ برف کی طرح جمی ہوئی تھی۔ یہ ایک مردہ انسان کی آنکھیں تھیں جو سب کچھ دیکھ رہا ہو اور حساب نوٹ کر رہا ہو۔ چودھری جلال کو زندگی میں پہلی بار گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ اسے لگا جیسے یہ بچہ اس کے اندر جھانک رہا ہے۔ اس کی یہ خاموشی چودھری کے وجود پر بھاری پڑنے لگی۔ اپنی ہیبت برقرار رکھنے کے لیے چودھری دھاڑا، گھورتا کیا ہے اوئے؟ نکالوں تیری آنکھیں؟ اٹھا اپنی اس لاش کو اور دفع ہو جا میری زمین سے۔ اور سن لے، یہ جو آنکھوں میں چنگاریاں لیے پھر رہا ہے نا، یہی راہ کر دوں گا۔ کمینوں کی اولاد کبھی افسر نہیں بن سکتی۔ تم لوگ صرف ہماری جوتیوں کے نیچے رگڑے جانے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ آلیان نے پلک تک نہ جھپکائی۔ اس نے چودھری کی بات سنی، اسے جذب کیا اور پھر آہستہ سے نیچے جھکا۔ چودھری سمجھا شاید معافی مانگنے لگا ہے، لیکن آلیان نے زمین سے ٹوٹے ہوئے مٹکے کو ایک نوکیلا ٹکڑا اٹھایا۔ اس ٹکڑے پر اس کی ماں کا خون لگا ہوا تھا۔ آلیان نے وہ ٹکڑا اپنی مٹھی میں بھینچ لیا، اتنا زور سے کہ اس کی اپنی ہتھیلی کٹ گئی اور خون رسنے لگا، مگر اس کے چہرے پر درد کی ایک لکیر بھی نہ آئی۔ اس نے آخری بار چودھری کو دیکھا۔ اس بار آلیان کے ہونٹ ہلے، آواز اتنی دھیمی اور سپاٹ تھی کہ صرف قریب کھڑے چودھری نے سنی۔ مٹکا ٹوٹ گیا چودھری صاحب، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، آپ ادا نہیں کر پائیں گے۔ یہ دھمکی نہیں تھی، یہ ایک پیشن گوئی تھی۔ آلیان نے ماں کو سہارا دے کر اٹھایا۔ سکینہ لنگڑاتے ہوئے بیٹے کے سہارے چلنے لگی۔ آلیان نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ سورج کی تپش میں اپنی ماں کو لے کر گاؤں کی سرحد کی طرف بڑھتا گیا۔ چودھری جلال وہیں کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اسے شدید گرمی میں بھی سردی لگ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اس بچے کا جملہ اور اس کی وہ برفانی نظریں اٹکی ہوئی تھیں۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ آج اس نے کسی مزدور کو نہیں مارا، بلکہ اپنے لیے ایک ایسی مصیبت کو دعوت دی ہے جو وقت کے ساتھ بڑی ہوگی، بہت بڑی۔ 15 سال بعد یہ نومبر کی ایک خنک مگر خشک صبح ہے۔ وہی گاؤں، مگر فضا بدلی ہوئی ہے۔ اتنے سالوں کا عرصہ کم نہیں ہوتا۔ ان سالوں میں گاؤں کے کئی بوڑھے قبروں میں جا سوئے تھے اور کئی بچے جوان ہو کر کھیتوں کی نظر ہو گئے تھے، مگر ایک چیز جو نہیں بدلی تھی، وہ تھی چودھری جلال کی دہشت۔ اس کی حویلی کی دیواریں اب پہلے سے زیادہ اونچی اور مضبوط ہو گئی تھیں، جیسے وہ باہر کی دنیا کو اپنی جاگیر میں جھانکنے سے روکنا چاہتا ہو۔ آج گاؤں میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ کچے راستوں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا تھا۔ چودھری کے کارندے غریب کسانوں کو زبردستی گھروں سے نکال کر راستوں کی صفائی کروا رہے تھے۔ جگہ جگہ خیر مقدمی بے نرز لگے تھے، جن پر لکھا تھا نئے ڈپٹی کمشنر کو گاؤں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں، من جانب چودھری جلال اینڈ سنز۔ چودھری جلال اپنے ڈیرے کے وسیع لان میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے بالوں میں اب چاندی اتر آئی تھی، پیٹ باہر کو نکل آیا تھا اور چہرے کی کھال لٹک گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی لومڑی جیسی عیاری اور بھیڑیے جیسی بھوک تھی۔ اس نے سفید ریشمی کلف لگا کر کرتا پہنا ہوا تھا اور کاندھے پر کشمیری شال تھی۔ منشی دین محمد
جو اب کمرے سے دوہرا ہو چکا تھا۔ ہانپتا ہوا آیا، سرکار سب انتظام مکمل ہے، دیگیں بھی چڑھ گئی ہیں، پھولوں کے ہار بھی تیار ہیں اور بینڈ باجے والے بھی آ گئے ہیں، بس ایک ڈر ہے۔ چودھری نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے رعنوت سے پوچھا، کیسا ڈر؟ منشی نے تھوک نکلا، سرکار مخبروں نے بتایا ہے کہ یہ نیا ڈی سی بڑا عجیب بندہ ہے، نہ کسی سے ملتا ہے نہ دعوتیں کھاتا ہے، سنا ہے پچھلے ضلع میں اس نے ایک وزیر کے بھتیجے کو ہتھ کڑی لگوا دی تھی، کہیں ہمارے ساتھ بھی۔ چودھری نے ایک زوردار کہا لگایا جو کسی کوے کی کائیں کائیں جیسا کرخت تھا، اوئے منشی، تم ساری زندگی ڈرتے ہی رہو گے۔ ارے یہ افسر، یہ ڈی سی، یہ سب سرکاری پرزے ہوتے ہیں، ان کی اکڑ صرف تب تک ہوتی ہے جب تک انہیں اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ چودھری نے اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک گڈھی نکالی اور ہوا میں لہرائی۔ ہر آدمی کی قیمت ہے منشی، کوئی نوٹ دیکھ کر بکتا ہے، کوئی عزت دیکھ کر اور کوئی ڈر دیکھ کر۔ یہ نیا لونڈا ہے، ابھی خون گرم ہے، دیکھنا جیسے ہی میں اس کے گلے میں یہ ہار ڈالوں گا اور اسے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرواؤں گا، یہ موم کی طرح پگھل جائے گا۔ آج میں اسے ایسا خریدوں گا کہ یہ ریٹائرمنٹ تک میرا وفادار رہے گا۔ منشی نے سر ہلا دیا، مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ آج کچھ برا ہونے والا ہے۔ فضا میں ایک عجیب سا دباؤ تھا، جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ پرندے خاموش تھے اور ہوائیں رکی ہوئی تھیں۔ ٹھیک 10 بجے دور سے سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ آوازیں کسی عام پولیس موبائل کی نہیں تھیں، بلکہ ایک پورے قافلے کی تھیں۔ گاؤں کے سہمے ہوئے لوگ اپنے کچے گھروں کی دہلیزوں پر آ کھڑے ہوئے، ان کی آنکھوں میں خوف اور تجسس کا ملا جلا تاثر تھا۔ سب سے پہلے ایلیٹ فورس کی کالی گاڑیاں دھول اڑاتی ہوئی آئیں اور ڈیرے کے چاروں طرف پوزیشن سنبھالی۔ ان کے کمانڈوز چہروں کے اوپر کالے ماسک پہنے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں جدید رائفلیں۔ ان کی موجودگی نے چودھری کے نجی گارڈز جو پرانی بندوقیں لیے کھڑے تھے، ان کو بونا ثابت کر دیا۔ پھر قافلے کے درمیان میں موجود سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی لینڈ کروزر ڈیرے کے عین وسط میں آ کر رکی۔ گاڑی پر لہراتا ہوا پاکستان کا جھنڈا ہوا میں پھڑ پھڑا رہا تھا۔ چودھری جلال نے اپنے شکنوں سے پاک کپڑوں کو درست کیا، چہرے پر ایک مصنوعی چاپلوس اور کاروباری مسکراہٹ سجائی اور اپنے منشی کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب اور نوٹوں کا ایک بھاری ہار تھا۔ ڈرائیور نے تیزی سے اتر کر پچھلا دروازہ کھولا۔ ایک لمحے کے لیے کوئی باہر نہیں نکلا، صرف گاڑی کا ٹھنڈا اندھیرا نظر آیا۔ پھر ایک چمکتا ہوا کالا بوٹ زمین پر رکھا گیا۔ آلیان باہر نکلا، 3 پیس نیوی بلو سوٹ، آنکھوں پر گہرا سیاہ چشمہ، کلائی پر مہنگی گھڑی اور چہرے پر ایسی سنجیدگی جیسے وہ کسی تقریب میں نہیں بلکہ میدان جنگ میں کھڑا ہو۔ اس کا قد لمبا تھا اور شخصیت میں ایک پہاڑ جیسا وقار تھا۔ اس نے باہر نکلتے ہی سب سے پہلے آسمان کی طرف دیکھا، پھر اس نیم کے درخت کی طرف جہاں 15 سال پہلے اس کی دنیا اجڑی تھی، اور آخر میں اپنی نظریں چودھری جلال پر جما دیں۔ چودھری جلال نے آگے بڑھ کر بآواز بلند کہا، خوش آمدید جناب ڈپٹی کمشنر صاحب، ہمارے گاؤں کے تو بھاگ جاگے جو آپ کے مبارک قدم یہاں پڑے، ہم تو آپ کی راہوں میں آنکھیں بچھائے بیٹھے تھے۔ چودھری نے ہار پہنانے کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں چودھری اپنی بالادستی ثابت کرنا چاہتا تھا۔ افسر کے گلے میں ہار ڈالنا دراصل یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ تم ہمارے مہمان ہو، یعنی ہمارے زیر اثر ہو۔ لیکن آلیان نے ایک غیر معمولی حرکت کی۔ اس نے نہ سلام کا جواب دیا نہ ہاتھ ملایا، اس نے بس اپنا دایاں ہاتھ ہلکا سا اٹھایا اور ہتھیلی دکھا کر چودھری کو روک دیا۔ یہ اشارہ اتنا حاکمانہ تھا
کہ چودھری کے ہاتھ ہوا میں منجمد ہو گئے۔ رک جائیں چودھری صاحب، عالیان کی آواز۔ یہ آواز کسی نوجوان کی نہیں تھی، یہ آواز بھاری، گہری اور سپاٹ تھی۔ اسی میں جذبات کا نام و نشان نہیں تھا، صرف ایک ٹھنڈی دھات جیسی سختی تھی۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ چودھری کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے غائب ہو گئی، پھر اس نے زبردستی دانت نکالے۔ ارے صاحب، یہ تو ہماری روایت ہے، یہ محبت کا نذرانہ ہے۔ اس میں جو کاغذ لگے ہیں وہ تو آپ کے عملے کی مٹھائی کے لیے ہیں۔ ہم افسروں کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ عالیان نے آہستہ سے اپنا کالا چشمہ اتارا۔ اس کی آنکھیں باہر نکلیں، سیاہ، گہری اور ویران آنکھیں۔ ان آنکھوں میں 15 سال کا صحرا قید تھا۔ اس نے ان آنکھوں سے چودھری کے پورے وجود کا ایکس رے کیا۔ روایتیں اچھی ہوتی ہیں چودھری صاحب، عالیان نے ہار کی طرف اشارہ کیا، لیکن کچھ روایتیں بوجھ بن جاتی ہیں، اور مجھے اپنی گردن پر کسی کے احسان کا بوجھ رکھنے کی عادت نہیں ہے، خاص طور پر ان لوگوں کا جن کے ہاتھ صاف نہ ہوں۔ یہ جملہ چودھری کے منہ پر پہلا تمانچہ تھا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ ہاتھ صاف؟ جناب میں سمجھا نہیں، ہم تو معزز زمیندار ہیں۔ عالیان نے اس کی بات کاٹی نہیں، بلکہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ وہ سیدھا اس کرسی کی طرف گیا جو سٹیج پر لگی تھی، لیکن اس پر بیٹھا نہیں۔ اس سٹیج کے کنارے پر کھڑا ہو کر مجمع کو دیکھنے لگا۔ چودھری کو مجبوراً پیچھے پیچھے بھاگنا پڑا۔ چودھری جلال اب بوکھلا چکا تھا۔ اس کا خریدنے والا پلان پہلے ہی لمحے میں ناکام ہو گیا تھا۔ اس نے حکمت عملی بدلی اور رعب جمانے کی کوشش کی۔ وہ عالیان کے پاس سٹیج پر چڑھا اور مائک کے قریب ہونے کی کوشش کی تاکہ سب سن سکیں۔ صاحب، آپ شاید ہمارے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اس پورے ضلع کا امن و امان ہمارے دم سے ہے۔ ہم حکومت کے بازو ہیں۔ اگر ہم نہ ہوں تو یہ کمین سر پر چڑھ جائیں۔ انہیں قابو میں رکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ عالیان نے مڑ کر چودھری کو دیکھا۔ قابو میں؟ عالیان کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ آپ جانوروں کی بات کر رہے ہیں یا انسانوں کی؟ ارے صاحب، یہ لوگ جانوروں سے بدتر ہیں، لات کے بھوت ہیں، انہیں جوتوں کی نوک پر رکھنا پڑتا ہے۔ آپ نئے ہیں، شہر سے آئے ہیں، آپ کو ان دیہاتیوں کی خصلت کا نہیں پتہ۔ ان کی نسل میں ہی کمینہ پن ہے۔ عالیان کا چہرہ اچانک سخت ہو گیا، ایسا لگا جیسے سورج بادلوں میں چھپ گیا ہو۔ نسل؟ عالیان نے اس لفظ کو دہرایا۔ نسل اور خون کا بڑا مان ہے آپ کو چودھری صاحب، لیکن میں نے سنا ہے کہ خون سب کا لال ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ خون بہاتے ہیں اور کچھ لوگ خون پسینہ ایک کرتے ہیں۔ عالیان نے اسٹیج سے نیچے اتر کر مجمع کی طرف قدم بڑھائے۔ سیکیورٹی گارڈز نے راستہ بتایا۔ وہ سیدھا ان بوڑھے کسانوں کے پاس گیا جو دھوپ میں کھڑے تھے۔ اس نے ایک بوڑھے جھریوں زدہ ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھاما۔ چودھری سٹیج پر کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ ڈی سی ایک کمی کے ہاتھ کو چھوڑ رہا تھا، یہ اس کی نظر میں توہین تھی۔ عالیان نے مڑ کر چودھری سے بلند آواز میں کہا، دیکھیں ان ہاتھوں کو چودھری صاحب، یہ ہاتھ کھردرے ضرور ہیں مگر میلے نہیں ہیں۔ میلے ہاتھ وہ ہوتے ہیں جو کسی کا حق کھاتے ہیں۔ آپ نے ابھی کہا کہ کمینوں کی اولاد افسر نہیں بن سکتی، یاد ہے نا؟ یہ آپ کا پسندیدہ جملہ ہے۔ چودھری کو جھٹکا لگا، یہ افسر اس کے پرانے جملے کیوں دہرا رہا ہے؟ آپ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کب کہا؟ عالیان واپس مڑا اور آہستہ آہستہ چودھری کی طرف بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا قد چودھری سے اونچا ہوتا جا رہا تھا۔ یادداشت کمزور ہو گئی ہے آپ کی، یا پھر ضمیر مر گیا ہے؟ چلیں میں آپ کی یادداشت تازہ کرتا ہوں۔ عالیان نے اپنی جیب سے فون نہیں، کوئی کاغذ نہیں،
بلکہ صرف اپنا دایاں ہاتھ نکالا اور چٹکی بجائی، قاسم وہ تحفہ لے آؤ۔ گاڑی کی ڈگی کھلی، سب کی نظریں ادھر جم گئیں۔ چودھری سوچ رہا تھا کہ شاید ہتھ کڑی نکلے گی یا کوئی وارنٹ، لیکن گن میں نے جو نکالا اسے دیکھ کر چودھری کا دماغ چکرا گیا۔ وہ ایک ٹوٹا ہوا پرانا مٹی کا مٹکا تھا جسے بڑی احتیاط سے جوڑا گیا تھا، مگر اس کی دراڑیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ گن مین مٹکا لے کر آلیان کے پاس آیا۔ آلیان نے مٹکا اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ اس لمحے وہ دنیا کا سب سے طاقتور بیوروکریٹ نہیں بلکہ وہی 12 سالہ آلیان لگ رہا تھا۔ آلیان چودھری کے سامنے بالکل جا کھڑا ہوا۔ پہچانا اسے؟ آلیان نے سرگوشی کی۔ چودھری کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے دماغ میں 15 سال پرانی فلم چلنے لگی۔ گرم دوپہر، پیاسی عورت، ٹوٹا ہوا مٹکا اور تھپڑ۔ اس نے کانپتے ہوئے آلیان کے چہرے کو غور سے دیکھا، ان آنکھوں کو دیکھا۔ تو تم؟ چودھری کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ وہ لڑکا؟ آلیان نے سر ہلایا۔ ہاں، میں وہی کمینوں کی اولاد ہوں، وہ لڑکا جسے آپ نے کہا تھا کہ وہ کبھی افسر نہیں بن سکتا، وہ لڑکا جس کی ماں کے منہ پر آپ نے سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا۔ آج میں واپس آیا ہوں چودھری جلال، لیکن بدلہ لینے نہیں، حساب چکانے۔ چودھری کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سارا غرور، ساری اکڑ غبارے سے ہوا کی طرح نکل گئی۔ وہ پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اپنے بندوں کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن ایلیٹ فورس کے گھیرے اور آلیان کی ہیبت نے اسے تنہا کر دیا تھا۔ یہ پکڑیں۔ آلیان نے مٹکا چودھری کی طرف بڑھایا۔ نہیں صاحب، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں۔ چودھری پیچھے ہٹنے لگا۔ پکڑیں اسے، آلیان نے دھاڑ کر کہا۔ آواز اتنی خوفناک تھی کہ چودھری نے غیر ارادی طور پر ہاتھ آگے کر دیے۔ مٹکا چودھری کے ہاتھوں میں آ گیا۔ آلیان نے مٹکے پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے کہا، بھاری ہے، بہت بھاری ہوگا چودھری صاحب، کیونکہ اس میں پانی نہیں ہے، اس میں 15 سال کی ذلت، بھوک اور ایک بیوہ ماں کے آنسو بھرے ہوئے ہیں۔ چودھری کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مٹکا گرنے والا تھا۔ گرنے مت دیجیے گا، آلیان نے تنبیہ کی۔ اگر آج یہ مٹکا ٹوٹا تو آپ کا وہ بھرم بھی ٹوٹ جائے گا جو آپ نے اس گاؤں میں بنا رکھا ہے۔ گاؤں والے اب سمجھ چکے تھے، یہ نیا ڈی سی کوئی اور نہیں، سکینہ کا بیٹا آلیان تھا۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ خوف کی جگہ اب امید اور مکافات عمل کی خوشی نے لے لی تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا خدا بنا ہوا چودھری آج ایک مٹی کے برتن کے بوجھ تلے کانپ رہا ہے۔ چودھری جلال کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹا آلیان، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا، میں تیری ماں کے پیر دھونے کو تیار ہوں، میں اسے اپنی بہن بنا کر رکھوں گا، مجھے اس کے پاس لے چل، میں پورے گاؤں کے سامنے اس سے معافی مانگوں گا، میری عزت رکھ لے۔ یہ سنتے ہی آلیان کی آنکھوں میں ایک ایسا درد ابھرا جس نے وہاں موجود ہر شخص کو رلا دیا۔ وہ ہنسا، ایک ٹوٹی ہوئی ویران ہنسی۔ بہن؟ آلیان نے نفرت سے کہا، جب وہ زندہ تھی تو کمی تھی، آج جب مر گئی تو بہن بن گئی۔ چودھری کو جھٹکا لگا۔ مر گئی؟ آلیان نے اپنی اینک جیب میں ڈالی اور مٹکے کے اندر اشارہ کیا۔ ہاں چودھری صاحب، جس ماں سے آپ معافی مانگ کر اپنی جنت اور دنیا بچانا چاہتے ہیں، وہ پچھلے ہفتے یہ حسرت دل میں لیے قبر میں اتر گئی۔ اس نے اپنی پوری زندگی لوگوں کے گھروں میں برتن دھو کر، اینٹیں اٹھا کر مجھے پڑھایا۔ اس کی کمر جھک گئی تھی، ہاتھ چھل گئے تھے،
صرف اس لیے کہ میں آپ کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہو سکوں۔ آلیان کا گلا رندھ گیا، مگر اس نے آنسو نہیں گرنے دیے۔ اس مٹکے میں پانی نہیں ہے، اس میں میری ماں کی قبر کی تازہ مٹی ہے۔ چودھری کے منہ سے ایک بے آواز چیخ نکلی۔ اس نے خوف زدہ ہو کر مٹکے کے اندر دیکھا۔ کالی، نم اور خاموش مٹی۔ اسے لگا جیسے وہ مٹی زندہ ہے اور اسے گھور رہی ہے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ چودھری کا جسم سن ہو گیا۔ وہ اب رو نہیں رہا تھا، وہ پتھر ہو چکا تھا۔ صدمہ اسے اندر سے کھا رہا تھا۔ آلیان نے چودھری کے قریب جا کر انتہائی دھیمے اور پر اسرار لہجے میں آخری وار کیا۔ میں آپ کو جیل بھیج سکتا تھا چودھری، آپ کی حویلی گرا سکتا تھا، آپ کو سڑکوں پر گھسیٹ سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ بھلا جانتے ہو کیوں؟ چودھری نے خالی خالی نظروں سے آلیان کو دیکھا۔ کیونکہ جیل سے انسان رہا ہو جاتا ہے، حویلی دوبارہ بن جاتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک ایسی سزا دینا چاہتا تھا جس کی کوئی ضمانت نہ ہو۔ آلیان نے مجمع کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیں ان لوگوں کو، آج ان کی آنکھوں میں آپ کے لیے خوف نہیں، رحم ہے۔ اور یاد رکھیں چودھری صاحب، ایک فرعون کے لیے سب سے بڑی موت یہ ہوتی ہے کہ اس کی رعایا اس سے ڈرنا چھوڑ دے اور اس پر ترس کھانے لگے۔ آج آپ کا غرور ٹوٹا نہیں، ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ گیا ہے۔ آلیان نے مٹکے پر اپنا ہاتھ رکھا اور دباؤ ڈالا۔ چودھری اسے بمشکل سنبھالے ہوئے تھا۔ یہ مٹکا اپنے پاس رکھیں، یہ آپ کا آئینہ ہے۔ جب تک زندہ ہیں اسے دیکھ کر روز مریے گا، روز سوچیے گا کہ آپ کی ایک انا نے کیسے ایک ہنستی ہوئی زندگی کو مٹی کر دیا۔ آلیان پیچھے ہٹا، اس نے اپنی ٹائی کی ناٹ درست کی۔ آج کے بعد اس گاؤں میں کوئی چودھری نہیں، صرف قانون ہوگا، اور قانون کی نظر میں آپ کی حیثیت اس مٹکے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے سے زیادہ نہیں ہے۔ آلیان مڑا، اس کی چال میں اب بھی وہی باوقار ٹھہراؤ تھا۔ وہ چلتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ چودھری جلال وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں وہ مٹکا تھا جو اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ بن چکا تھا۔ گاؤں والے اب اسے نفرت سے نہیں بلکہ حقارت اور عبرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی اس کے پاس نہیں آیا۔ اس کا منشی بھی چپکے سے کھسک گیا۔ چودھری نے مٹکے کو دیکھا، پھر آسمان کو اور پھر زمین کو۔ اس کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ وہ سانس لے رہا تھا، لیکن اس کا چودھری پن مر چکا تھا۔ وہ اپنے ہی ڈیرے پر، اپنے ہی لوگوں کے درمیان ایک اجنبی اور اچھوت بن کر رہ گیا تھا۔ گاڑی دھول اڑاتی ہوئی دور نکل گئی اور پیچھے چھوڑ گئی ایک ایسا خاموش مجسمہ جو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا رہے گا۔ گاڑی کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی اور پیچھے وہ گاؤں، وہ حویلی اور وہ تکبر کا مینار دھول کے بادلوں میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن آلیان کے ذہن میں وہ دھول نہیں بلکہ ایک ابدی سکون چھایا ہوا تھا۔ اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکایا اور اپنی بند آنکھوں کے پیچھے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا۔ یہ صرف ایک افسر اور ایک جاگیردار کی کہانی نہیں تھی، یہ انا اور خاک کی جنگ تھی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انا اور خاک کا ٹکراؤ ہوتا ہے، جیت ہمیشہ خاک کی ہوتی ہے، کیونکہ انا کو مٹنا ہے اور خاک کو باقی رہنا ہے۔ چودھری جلال کا اصل زوال کی جاگیر کا چھین جانا یا جیل جانا نہیں تھا۔ جیل کی سلاخیں تو شاید اسے ہیرو بنا دیتی یا زمین کی ضبطی اسے مظلوم ثابت کر دیتی، لیکن آلیان نے اسے وہ سزا دی جس کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ اس نے چودھری کو اپنی ہی نظروں میں گرا دیا۔ انسان دنیا سے لڑ سکتا ہے، دلیلیں دے سکتا ہے، وکیل کر سکتا ہے، لیکن جب وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے تو کوئی وکیل اس کا مقدمہ نہیں لڑ سکتا۔ وہ مٹی کا مٹکا اب محض ایک برتن نہیں رہا تھا، وہ چودھری کا ضمیر بن چکا تھا،
جسے اسے تاحیات اپنے سینے سے لگا کر رکھنا تھا۔ اب جب بھی وہ پانی پینے لگے گا اسے اس میں پیاس سے تڑپتی سکینہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ جب بھی وہ سونے لگے گا اسے اس مٹکے کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دے گی۔ یہ وہ نفسیاتی قید ہے جس کی چابی کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ زندہ رہے گا، کھائے گا، پیے گا، لیکن اندر سے وہ ایک کھوکھلا تنا بن چکا ہوگا جسے دیمک چاٹ چکی ہو۔ لوگوں کا رحم اور ترس اس کے لیے روزانہ کی موت ہوگا۔ سکینہ بی بی بظاہر ہار گئی تھی، بھوک اور پیاس سے مر گئی تھی، لیکن حقیقت میں جیت اسی کی ہوئی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ کمینہ وہ نہیں ہوتا جس کے پاس وسائل نہ ہوں، بلکہ کمینہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس ظرف نہ ہو۔ اس نے اپنے بیٹے کو انتقام کی آگ میں جلنے نہیں دیا، بلکہ اسے اتنا تپایا کہ وہ کندن بن گیا۔ اگر عالیان آج چودھری کو تھپڑ مار دیتا یا اسے گالیاں دیتا تو وہ بھی چودھری بن جاتا، لیکن معاف کر کے اور آئینہ دکھا کر عالیان نے ثابت کیا کہ وہ ایک عظیم ماں کا بیٹا ہے۔ اس نے چودھری کے تکبر کے تھپڑ کا جواب کردار کی بلندی سے دیا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ وقت گونگا نہیں ہوتا، وہ بولتا ہے، لیکن اپنے وقت پر۔ 15 سال پہلے جس مٹی کو پیروں تلے رون دیا گیا تھا، آج وہی مٹی چودھری کے سر کا تاج اور اس کی گردن کا توق بن گئی تھی۔ قدرت کا نظام ایک دائرے کی طرح ہے۔ آپ جو تیر فضا میں چھوڑتے ہیں وہ گھوم کر واپس آپ کے سینے کی طرف ہی آ جاتا ہے۔ چودھری نے ذلت کا بیج بویا تھا اور آج اسے عبرت کی فصل کاٹنی پڑی۔ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے پیر مٹی پر ہی جمے ہیں۔ جس دن وہ مٹی سرکتی ہے تو بڑے بڑے برج الٹ جاتے ہیں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔